السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر انسان کوئی چیز بھول جائے اور سجدہ سہو ادا کرنا پڑے تو سجدہ سہو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخری قعدہ میں اتحیات اور تشہد پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف ایک سلام پھیرا جائے، پھر اس کے بعد 2 سجدے ادا کیے جائیں، پھر اتحیات شروع سے پڑھے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیرا جائے تو اس طریقے سے سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ اب اس کے بارے میں 1-2 مسئلے آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر کسی شخص نے درود شریف یا دعا پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کیا تب بھی درست ہے۔ میری بات کو ذرا سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص نے درود شریف یا دعا پڑھنے کے بعد اگر سجدہ سہو کیا ہو تب بھی درست ہے، اور دوسری بات اگر کسی شخص نے دائیں طرف سلام پھیرے بغیر ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی سجدہ سہو ادا ہو جائے گا، البتہ جان بوجھ کر ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ یعنی جس وقت امام سلام پھیرے گا سجدہ سہو کے لیے تو اس وقت لوگوں کو بھی سلام پھیرنا چاہیے۔ اس کے متعلق آپ کو ذکر کر دوں کہ وہ حضرات جو امام کے ساتھ شروع سے ہی یعنی جیسی تکبیر تحریمہ ہوئی ہے امام کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اب جب امام صاحب سجدہ سہو ادا کریں گے، جب وہ سلام پھیریں گے تو اس وقت وہ حضرات جنہوں نے امام صاحب کے ساتھ نماز شروع کی تھی وہ بھی ان کے ساتھ سلام پھیریں گے اور 2 سجدے ادا کریں گے۔ لیکن وہ آدمی جو بعد میں آ کے ملا، 1-2 رکعت ہو چکی تھی اس کے بعد آ کے ملا، تو وہ سلام نہیں پھیرے گا بلکہ بغیر سلام پھیرے ہی سجدے میں چلا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے سجدہ سہو کرتے وقت دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد بائیں طرف بھی سلام پھیر لیا، اس کے بعد بھی سجدہ سہو کرنا درست ہے، اگرچہ افضل اور مناسب یہی ہے کہ دائیں طرف ایک سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا جائے، لیکن ایک آدھ اگر آدمی ایک طرف سلام پھیرا، دوسرا پھیرنے کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ میرے نماز کے اندر کوئی غلطی واقع ہو چکی تھی، اب اگر اس کے بعد پھر وہ سجدہ سہو کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی درست ہوگا کہ سجدہ سہو کرے، پھر اس کے بعد اتحیات تشہد شروع سے کر کے سلام پھیر دے۔ چوتھا مسئلہ کہ اگر کسی شخص کے ذمہ سجدہ سہو واجب تھا لیکن وہ بھول گیا اور نماز مکمل کر کے دونوں طرف سلام پھیر دیا، سلام کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ سجدہ سہو باقی ہے، اس صورت میں اگر اس نے بات چیت نہیں کی، اس کا وضو نہیں ٹوٹا اور اسی طرح نماز کو توڑنے والا کوئی بھی عمل نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ فوراً سجدہ سہو کر لے۔ ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو ہو جائے گا، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے سلام کے بعد کوئی ایسا کلام کر لیا یا کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس صورت میں اس کو نماز دوبارہ ادا کرنا واجب ہوگی، محض اس طریقے سے کہ دوبارہ سجدہ سہو کر کے وہ کہے کہ میری نماز مکمل ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ آخری مسئلہ، 5واں مسئلہ سجدہ سہو کے متعلق کہ نماز میں ایسی غلطی ہو جائے کہ جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو ادا کرنا واجب ہے۔ اگر سجدہ سہو ادا نہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنی واجب ہوگی، بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوگی۔ اب جب کہ اس آدمی نے سجدہ سہو کیا ہی نہیں ہے، بھول گیا ہے، کسی اور عمل کے اندر بڑھا گیا نماز کے بعد، تو فرمایا اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے تو نماز کے اندر سجدہ سہو واجب تھا، تو اس طریقے سے اس کی نماز ختم ہو جائے گی، اب اس کے لیے اور نماز پڑھنا واجب ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔